میرا نام عائشہ ہے اور زندگی میں مجھے آج تک کسی سے بھی محبت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ گلی محلے کا ہر لڑکا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن آج تک میں نے کسی کو بھی لفٹ نہیں کروائی۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت میری عمر تقریباً 16 سال تھی۔ ابھی میری شادی کروانے کی عمر نہیں تھی، یعنی ابھی میں بہت چھوٹی تھی، لیکن ماں باپ کی ضد کی وجہ سے مجھے ہار ماننی پڑی اور میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ جو کوئی مجھے دیکھ لیتا وہ میرا دیوانہ بن جاتا۔ چھوٹی سی عمر میں میرا بہت اچھا جسم بن چکا تھا۔ شادی ہونے کے باوجود بھی مجھے اپنے شوہر سے بالکل بھی محبت نہیں ہوئی تھی۔ زندگی گزرتی جا رہی تھی لیکن مجھے ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ہر کوئی میرے اس رویے سے تنگ آ چکا تھا، لیکن میرے برعکس میرا شوہر مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ میری کسی بھی بات کا برا نہیں مانتا تھا۔ اتنا اچھا شوہر ملنے کے باوجود بھی مجھے اپنے شوہر سے ذرا بھی محبت نہیں ہوئی۔ میں اپنے شوہر سے آج تک مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے ایک نظر بھی نہیں باتا۔ تعلقات قائم کرنا تو دور کی بات، وہ میری کسی بھی خواہش کو پورا نہیں کرتا تھا۔ جب میرا دل کرتا اور میں اپنے شوہر کے پاس جاتی وہ مجھے اپنے سے دور کر دیتا، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی جس کی میں حقدار تھی، لیکن وہ مجھے اپنے قریب تک نہیں آنے دیتا تھا۔ جب میرے شوہر کا زیادہ دل کرتا تو مجھے گلے لگا لیتا، اس سے زیادہ وہ اور کچھ نہیں کرتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے تنگ آ چکی تھی۔ جو سب کچھ مجھے ان سے چاہیے تھا وہ مجھے میسر نہیں تھا۔ پھر کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید میرا شوہر یہ سب کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن میں اس بات کو نظر انداز کر دیتی اور ان سے ضد کرنے لگتی کہ وہ میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جائے جس کی میں حقدار ہوں۔ میں ان سے بہت ضد کیا کرتی تھی کہ مجھے وہ چاہیے، لیکن وہ مجھے ملتا ہی نہیں تھا۔ پھر میں نے ضد کرنا بھی چھوڑ دی۔ جب میرا شوہر میری خواہشات کو پورا کرتا ہی نہیں تو ان سے کہنے کا پھر کیا فائدہ، اس لیے میں اپنے منہ کو بند کر لیا تھا۔ خیر، ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی وہ سب کچھ کروں جو لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن میں ڈر کے مارے اپنے شوہر سے کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ میرا شوہر الٹا مجھ پر غصہ کرتا اور کہتا تھا کہ تم ایک بد کردار عورت ہو۔ اس ڈر کی وجہ سے میں نے اب بھی اس چیز کی طلب چھوڑ دی تھی۔ میرے گھر میں ساس سسر اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا، نہ ہی مجھے باہر جانے کی اجازت دی جاتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنی خواہشات کو باہر سے پورا کر لوں، لیکن مجھے باہر تک نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ میرے سسر کی میرے ساتھ بہت زیادہ بنتی تھی، کیونکہ وہ سارا دن گھر رہتے تھے، اکثر میرے کمرے میں آ جایا کرتے، کیونکہ میرے کمرے میں ٹی وی چلا ہوا ہوتا تھا۔ ٹی وی دیکھنے کے بہانے سارا دن کمرے میں رہتے۔ میری ساس گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ ایک دن پھر ایسا ہوا میرا سسر ٹی وی دیکھ رہا تھا، میں کھانا بنانے کے لیے کچن میں گئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں قدم رکھا، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا سسر انگریزی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے جاتے ہی سسر جی نے فلمیں بند کر دی اور خبریں سننا شروع کر دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ اپنی جوانی کے بارے میں کچھ یاد کر رہے ہیں۔ مجھے اچانک خیال آیا میں بھی اپنے شوہر کی سب باتیں انہیں بتا دیتی ہوں، تاکہ میرے سسر کو بھی پتہ چلے کہ ان کا بیٹا میرے ساتھ کچھ نہیں کر پاتا۔ میں اپنے سسر کو یہ باتیں بتانا چاہتی تھی کہ میرا شوہر میری خواہشات کو پورا نہیں کرتا جن کی عورت حقدار ہوتی ہے، لیکن پھر میں اکثر یہ سوچ کر چپ کر جاتی اس میں میرے شوہر کی بہت بدنامی ہوگی، لیکن میں کب تک یہ سب چیزیں برداشت کرتی۔ میں نے آج فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ میں اپنے سسر کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ ابھی میں یہ سب باتیں سوچ رہی تھی کہ میرے سسر مجھ سے کہنے لگے، کیا بات ہے، آج کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ جیسے ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا میرے رنگ اڑ گئے کہ میں بات کو کس طرح سے شروع کروں، کیونکہ میرا سسر دیکھنے میں انتہائی جوان لگتا تھا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بال ابھی تک کالے سیاہ تھے۔ ان سے ایسی بات کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی تھی۔ میرے شوہر کے مقابلے میرا سسر ان سے بھی زیادہ خوبصورت اور جوان تھا۔ کبھی کبھی تو میرا اکثر دل چاہتا تھا میں اپنے سسر کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کر لوں، لیکن سسر کو بھی ایسی باتیں کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آج میں اپنے شوہر کی بات کا بہانہ بنا کر سسر سے ایسی باتیں کرنا شروع کی۔ میں نے اپنے سسر کی طرف پیار سے دیکھا اور کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ سے کچھ بات کر سکتی ہوں۔ میرے سسر مجھے پیار بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے اور مجھے کہنے لگے کہ ایسی کیا بات ہے جو تم اتنا ڈر رہی ہو۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے وہ میرے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، کہو کیا بات ہے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور بات کرنا شروع کر دی۔ میرا سسر اتنا جوان دکھائی دے رہا تھا کہ ابھی میں نے بات شروع نہیں کی تھی اور میں انہیں دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لے اور پیار دے۔ مجھ سے بالکل بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سے احساسات میرے اندر پیدا ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، آخر میں بات کرنا شروع کر دی۔ میرا سسر مجھ سے کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا سسر جی بات ہی کچھ ایسی ہے، لیکن پھر میں نے بات کرنا شروع کر دی اور میرے منہ سے سیدھی طرح یہی بات نکل آئی کہ آپ کا بیٹا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ مجھ سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ پہلے تو میرے سسر کو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر میں نے اچھی طرح بتانے پر سسر جی سمجھ چکے تھے۔ میں اپنے سسر کے ساتھ غصے سے بو رہی تھی کہ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوتا، اس کے ساتھ سب کچھ کرنا ہے لیکن وہ میرے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا۔
میری ساری خواہشات مان پڑ چکی ہیں۔ میں اپنے سسر کو ساری بات بتا دی کہ میں نے تو ان کا آج تک دیکھا بھی نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے آج تک میرے ساتھ کچھ کیا ہے۔ اگر میں کچھ کہوں تو مجھ پر غصہ کرتے ہیں۔ میرے سسر کچھ دیر تک کے لیے خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم پریشان مت ہو، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالوں گا۔ میں نے سسر سے کہا مجھے اور برداشت نہیں کرنا، پلیز آپ ہی میرے لیے کچھ کریں۔ میرے سسر نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا لیے اور کہنے لگے کہ تم بالکل پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے آج ہی کچھ کرتا ہوں۔ کچھ دیر خاموشی رہنے کے بعد میری طرف کہنے لگے کہ میں ہوں نا تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ سنتے ہی میرے رنگ اڑ گئے۔ سسر کی بات سنتے ہی میں خوش ہو گئی کیونکہ میں تو صدیوں سے ہی پیاسی تھی۔ سسر جی نے مجھ سے کہا کہ اس بات کا صرف تمہیں اور مجھے پتہ ہے، اس بات کا ذکر تم کسی سے کبھی مت کرنا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ میں نے سسر سے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ ابھی میرے کہنے کی دیر تھی کہ میرے سسر نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ہر طرح سے مجھے راضی کر رہے تھے۔ جب میں نے ان کا اتنا پیارا اور موٹا ببلو دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی عمر گزرنے کے باوجود ان کا ببلو اتنا پیارا اور صحت مند ہے۔ میں نے اپنے سسر کے ببلو کے ساتھ کھیلتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے بالکل بھی منع نہیں کر رہے تھے۔ میں اب تک چکی تھی اور سسر سے کہنے لگی، وہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ بجائے بس کرنے کے مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا ابھی تو شروع کیا ہے، آگے آگے دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ میں خود ہی تو سسر کو کہا تھا، اس لیے کچھ نہیں بول رہی تھی۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آج یہ مجھے مار ہی نہ ڈالے۔ میں بہت ہی زیادہ خوش ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے سسر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے میری خواہشات کو پورا کیا۔ اب مجھے جب ضرورت پڑتی میں اپنے سسر کے پاس چلی جایا کرتی تھی اور اپنی ہر خواہش کو پورا کر لیا کرتی۔